وہ سید ہے اور دوسرا مولا کا ذاکر ہے. یہ تو میری اہل تشیع اور سب عوام سے اپیل ہے کہ ایسے درندوں کو، ایسے زناح کاروں کو منبر حسین پہ کیوں آنے دیا جاتا ہے. تو اس نے اپنے ادھر ہی بکھر ڈیرہ میں بہت سی ایسی لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا ہے جو کہ اسٹرانگ نہیں تھی یا فیملی ساتھ نہیں دیتی تھی، تو وہ اس تک نہیں پہنچ. میری فیملی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن میں خود اسٹرانگ ہوئی ہوں کہ اگر آج میں نے اس کو چھوڑ دیا تو کئی ایسی لڑکیوں کی مزید یہ زندگی برباد کرے گا. آپ نے اس کے خلاف جو آپ کے ساتھ اس نے کیا ہے کام، تو اس پر آپ نے کوئی کارروائی کی ہے اس کے خلاف؟ میں نے ایف آئی آر کرائی ہے. 2 ماہ تقریباً اس بات کو ہونے والے ہیں، لیکن پولیس میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. تو السلام علیکم، میں ہوں ناظرین. میرے ساتھ معصومہ موجود ہے. معصومہ کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے. ان کے گھر ایک شخص مجالس پڑھنے کے بہانے آتا ہے اور پھر آ کر اس خاتون کا، اس لڑکی کا وہ نمبر کسی طرح سے وہ لے لیتا ہے اور اس کو اپنے باتوں میں ورگلاتا ہے. اس کو کیا کیا کہانیاں قصے وہ سناتا ہے، یہ انہی کی زبانی جانتے ہیں کہ آج یہ لڑکی کس طرح پریشان ہے اور کیا اس کے ساتھ اس نے کیا اور کیوں یہ اب اپنی کہانی آپ کو بتانا چاہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا معصومہ، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے اور کون شخص ہے وہ، اور کس طرح آپ کی وہ اس نے تصاویر حاصل کی ہیں آپ سے، اور کہاں سے یہ آپ کی بات شروع ہوئی؟ وہ ایک ذاکر ہے کہ جو ہمارے یہاں محرم پڑھنے کے لیے آتا تھا اور پھر اکثر مجالس پڑھنے کے لیے آتا تھا. آج سے 4 سال پہلے اس نے ہمارے یہاں محرم پڑھا تھا. اس کے بعد پھر اس کا میری فیملی سے ریلیشن بن گیا. اس فیملیز کے ذریعے اس نے میرا نمبر لینے کی کوشش کی. پہلے تو میرے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتا تھا. میں نے اتنی توجہ نہیں دی، بات نہیں کی. ابھی جب سے بات چیت ہوتی تھی کبھی کبھی، اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا. ابھی 6 ماہ پہلے 3-4 ماہ ہوئے جب سے میں ادھر لاہور آئی ہوں، تو اس کو پتہ چلا ہے. اس نے پھر مجھے فورس کرنا شروع کر دیا، میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور کہ میں آپ سے سچا پیار کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نکاح کروں گا. ہر طرح سے اس نے مجھے قسمیں وعدے دی. اس کے ساتھ اس کے 3 سوزی ہوتے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو استاد ہے، ہمارا جو بابا ہے، وہ آپ سے بہت کرتا ہے محبت. مختلف لوگ مجھے گالیں کرتے تھے. تو پھر میں بھی لڑکی تھی، میں بھی اس کی قسموں اور وعدوں میں آ گئی اس طریقے سے. اچھا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد تصاویر کیسی ہیں، کس قسم کی وہ آپ کو بلیک میلنگ کرتا ہے، اور جب آپ لاہور آئی ہیں تو آگے آپ نے کیا دیکھا؟ وہ شادی شدہ ہے کہ غیر شادی شدہ ہے؟ نہیں، وہ شادی شدہ ہے. اس کی 2 بیویاں ہیں، جو کہ مجھے پہلے نہیں پتہ تھا. میں 11 شعبان کو اپنی بہن سے جشن پہ ملوانے کے لیے مجھے لے گیا تھا، کیونکہ وہ اہل تشیع ہیں، ذاکر ہے. تو مجھے بہن سے ملوانے کے لیے، اس سے مجھے آس پڑوس کے لوگوں سے پتہ چلا کہ اس کی 1 نہیں بلکہ 2 بیویاں اور 5 بچے ہیں. لیکن اگر اس قسم کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو عام لوگ تو پھر اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ وہ سید ہے اور دوسرا مولا کا ذاکر ہے. یہ تو میری اہل تشیع اور سب عوام سے اپیل ہے کہ ایسے درندوں کو، ایسے زناح کاروں کو منبر حسین پہ کیوں آنے دیا جاتا ہے. میری عوام سے ایک اپیل ہے، ایک ریکویسٹ ہے. اور اس کے بہت سے سورسز ہیں اور وہ مختلف لوگوں کے ذریعے سورسز لڑا کے مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے مختلف سورسز لڑا رہا ہے. پولیس کو پیسہ کھلایا ہوا ہے. پولیس مجھے ٹارچر کرتی ہے، کبھی ادھر آ جاؤ، کبھی ایس پی آفس آ جاؤ، کبھی کسی جگہ پہ آ جاؤ. تو اس طرح یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے کہ ایسے درندے کو کیوں آنے دیا جا رہا ہے ممبر. اس کا کیا نام ہے اور یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ ذاکر ساجد بخاری اس کا نام ہے، اور یہ بکھر کا ڈیرے اسماعیل خان کا، اور ابھی اس کی رہائش جو ہے بکھر میں ہے. اس نے آپ جیسی کتنی لڑکیوں کا اس طرح استعمال کیا ہوگا اور پھر ان کو بلیک میل کرتا ہوگا، تو ان لڑکیوں میں سے آپ نے ایک واحد حوصلہ بلند کیا، اس کے خلاف آواز اٹھائی اور آپ میڈیا پر آ رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کو اتنی مقام اور عزت کا جو لقب ہے وہ نہیں دیا جانا چاہیے. جی، تو اس نے اپنے ادھر ہی بکھر ڈیرہ میں بہت سی ایسی لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا ہے جو کہ اسٹرانگ نہیں تھی یا فیملی ساتھ نہیں دیتی تھی، تو وہ اس تک نہیں پہنچ. میری فیملی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن میں خود اسٹرانگ ہوئی ہوں کہ اگر آج میں نے اس کو چھوڑ دیا تو کئی ایسی لڑکیوں کی مزید یہ زندگی برباد کرے گا. تو آپ لاہور کی آئی تھی، اس نے بلایا تھا کہ کیا تھا؟ نہیں، مجھے اس نے بلایا نہیں تھا. میں کورس کے لیے آئی تھی لاہور. ہاں جی، اب وہ مارکیٹ کیا آئی تھی. اب مجھے بلیک میل فیملی کے ذریعے کروا رہا ہے، فیملی کو خریدا ہوا ہے، جو کچھ ایسے ان کو بلیک میلنگ کی ہوئی. میری فیملی کہتی ہے صلح کر دو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے اور اس کو سزا ملے، اور ایسے لوگوں کو منبر حسین پہ نہیں آنے دینا چاہیے. یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کے ایسے بھی بہت سے سکینڈل ہیں بکھر میں، ڈیرہ میں، جو کہ سب کو پتہ ہیں، اکثر عوام جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی سپورٹ کر رہی ہیں. اس نے خود اپنے گھر میں چوری کروائی تھی.
اس کی بیوی سیاحزادی ہے کہ جو شریف عورت ہے تو اس پہ اور اپنے بچوں پہ گن پوائنٹ پہ اس کا اس نے گولڈ چوری کروا لیا. اس کے بعد صدر ادھر بکھر سٹی صدر تھانے میں اس کا بھی کیس بھی پڑا ہے. تو آپ نے اس کے خلاف جو آپ کے ساتھ اس نے کیا ہے کام تو اس پر آپ نے کوئی کارروائی کی ہے اس کے خلاف؟ میں نے ایف آئی آر کرائی ہے. 2 ماہ تقریباً اس بات کو ہونے والے ہیں لیکن پولیس میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. تو اس لیے میں میڈیا کی آج ہیلپ رہی ہوں. کبھی مجھے کہتے ہیں کیونکہ وہ پیسے والا بندہ ہے, سورسز والا ہے, پھر میرے ساتھ نہ فیملی ہے نہ کوئی ہے, اللہ کی ذات کے سوا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, آپ کیا پیغام دو گی جو لڑکیاں اس کے جھانسے میں پھنسی ہوئی ہیں یا استعمال ہو چکی ہیں, ان کو کیا کہیں گی آپ؟ کیمرہ آپ کے سامنے ہے, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں تو ان کو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے ذریعے مجھے فرشتہ بنا کے ان کے لیے بھیجا کہ تاکہ آج کے بعد ہر لڑکی اپنی عزت کو محفوظ رکھے اور ایسے درندوں سے بچ جائے جو کہ ممبر حسین کے لیے ایک گالی ہے. جی بالکل, آپ نے یہ ساری ان کی گفتگو سنی کہ ایک ممبر حسین پر جو شخص بیٹھ کر جو اسلام کی باتیں کرتا ہے, جو اس طرح کی آپ کے ساتھ مذہبی باتیں کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو حقیقت اصل ہے وہ کیا ہے, یہ شخص اس طرح گھنونے کام کرتا ہے اور ایسی معصوم لڑکیوں کو وہ کس طرح اپنے جھانسے میں پھنساتا ہے اور پھر ان کو کس طرح بلیک میل کر کے ان کا استعمال کرتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس شخص نے کئی لڑکیوں کا استعمال کر کے, جو کہ وہ میڈیا پر نہیں آنا چاہتی یا انہوں نے خود کو کسی وجہ سے چھپا لیا ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے, لیکن اس لڑکی کی ہمت کو داد دینا پڑے گی کہ اس نے قدم اٹھایا, اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ اس شخص کو ممبر حسین پر بیٹھنے کی, اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ بہت ساری لڑکیاں جو کہ اب بھی اس کے رابطے میں ہیں یا کہ اس کے استعمال میں ہیں تو ان کو بھی پتہ لگے کہ یہ شخص اصل میں کتنا گھٹیا قسم کا شخص ہے. تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو کہ اس کے جھانسے میں پھنسے ہوئے ان تک یہ ویڈیو پہنچے اور کم از کم ان کی عزت محفوظ ہو سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت.